आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना जुबैर। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने जहां कंप्यूटर की तकनीकी तालीम के फ़रोग़ के लिए जगह जगह अपने कंप्यूटर सेंटर कायम किए हैं, वहीं दूसरी जानिब काउंसिल अरबी और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के साथ इस ज़बान में तलबा को रोज़गार मुहैया कराने की भी कोशिशें कर रही है। पटना के अशोक राजपथ पर कायम अल हिंद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम चल रहे कौमी उर्दू काउंसिल के इस सेंटर से माशी एतबार से कमज़ोर तलबा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और अपने लिए रोज़गार से जुड़ी राहें हमवार कर रहे हैं। पटना के अशोक राजपथ पर सुल्तानगंज में वाक़े ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का सेंटर है। अल हिंद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से चल रहा ये सेंटर गरीब तलबा को तालीम फराहम कर रहा है। इस सेंटर का क़याम 2010 में अमल में आया और यहाँ से तलबा को उर्दू और अरबी का 1 साला डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। सेंटर इंचार्ज के मुताबिक इस सेंटर में खास तौर से तालिबात की तालीम पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अल हिंद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी जो 2006 में रजिस्टर्ड हुआ है और इसी के अंदर में NCPUL का एक कार्यक्रम है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू लैंग्वेज और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स अरबी लैंग्वेज, ये 2 कोर्सेज हम लोग यहाँ चल रहे हैं। तो ये कोर्सेज लगभग 2010 से चल रहे हैं। जो तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं वो कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस कोर्स को मुकम्मल करके न सिर्फ वो उर्दू और अरबी ज़बान सीखेंगे बल्कि उनकी रोज़गार से जुड़ी राहें भी हमवार होंगी। अरबी इसलिए पढ़ रहे कि इसे आगे कुरान पढ़ने में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ गलती नहीं हो सकती है। और आजकल के स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, तो यहाँ इस वजह से हमको उर्दू अच्छे से सीखने को मिलेगा। अगर हम पढ़ लेंगे और अच्छा कर देंगे इसमें, तो हमको जॉब आसानी से मिल जाएगी और इससे हम अपने फैमिली का इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल ने उर्दू और अरबी का ये कोर्स पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। असातिज़ा तलबा के जोश और जज्बे को देखकर खुशी का इजहार करते हैं। उनके मुताबिक कौमी उर्दू काउंसिल की ये पहल इस इलाके की गरीब मुस्लिम आबादी को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही है। उर्दू और अरबी के साथ साथ इंग्लिश के लिए भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, इसलिए भी है कि उन लोगों को अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है और साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी उन लोगों को चाहिए, जिससे उन लोगों को लगता है क्या कि काफ़ी रेस्पेक्टेड लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम यहाँ पे दी जा रही है यहाँ के सोसाइटी वालों को, तो बच्चे को ये लगता है क्या कि ये हमारे लिए बहुत आसान है, कन्वीनियंट है, जिसके कारण से लोग यहाँ पर आते हैं। अल हिंद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के इस सेंटर में तलबा को उर्दू और अरबी कोर्सेज के निसाब के अलावा मौजूदा ज़माने के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अलग से अंग्रेज़ी ज़बान की भी तालीम दी जाती है। इस सेंटर से ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद मुआशी एतबार से कमज़ोर बच्चों की माली मुश्किलें काफ़ी हद तक दूर हो रही हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़रिए एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से 23वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला 15 ta 23 जून 2019 अल्लामा इक़बाल लाइब्रेरी मैदान कश्मीर यूनिवर्सिटी हजरतबल श्रीनगर में मुनक़्क़िद होगा। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान और अदब के फरोग़ की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे।
जब अपना खाक पास समझे, हम अपनी खाक सारी अपने हक में कीमिया समझे। इस शेर में शायर अपने महबूब के अपने तई रवैये की बात करते हुए कहता है कि उस जैसे खाक नशीनों को उसका महबूब अपने पाँव की धूल समझता है। शायर इस बात में भी खुशी महसूस करता है कि उसकी खाकसारी उसके हक में कीमिया साबित होती है, क्योंकि अगर वो खाकसार न होता तो महबूब उसे अपने पैर की धूल न समझता। उसकी खाकसारी ही उसके लिए कीमिया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक शख्सियत की। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले मोहम्मद हाशिम की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मोहम्मद हाशिम ने अपनी इब्तिदाई तालीम मदरसे से हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। मोहम्मद हाशिम उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए मिशल राह हैं और आगे चलकर मुल्क की खिदमत अंजाम देने के साथ उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज के लिए भी कोशां हैं। उर्दू ज़बान बड़े ही खामोश मगर वाज़े अंदाज में जदीद ज़माने के तकाज़ों से हम आहंग होती जा रही है। मुल्क के नौजवान भी अपना करियर बेहतर बनाने के लिए अब उर्दू ज़बान की तरफ मुतवज्जह होने लगे हैं। उर्दू ज़बान आज हमारे इन नौजवानों के भी काम आ रही है जिनके मकासद बुलंद हैं और मंजिलें बहुत ऊंची हैं। इन्हीं नौजवानों में एक हैं मोहम्मद हाशिम, जिन्होंने उर्दू का सहारा लेकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद हाशिम रियासत उत्तर प्रदेश के उस शहर में पैदा हुए जिसका नाम हिंदुस्तान के अजीमुल मर्तबत मगर गुर्बत में पले बड़े अवामी शायर कबीर के नाम पर संत कबीर नगर रखा गया है। मेरी पैदाइश 3 अक्टूबर 1992 को ज़िला संत कबीर नगर के सांथा ब्लॉक में एक गांव है परसवनिया, वहां पे हुई। हाशिम एक मौलवी साहब के खानदान के चश्म चिराग हैं और इनकी तालीम का आगाज उर्दू अरबी मदरसे से हुआ। शुरुआती तालीम तो मेरी मकतब में हुई दर्जा 5 तक, और उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गया, जहाँ से मैंने 2008 में हाई स्कूल पास किया मिंटो सर्किल में से। 2011 में मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ AMU से 12th पास किया। फिर 2015 में ज़ाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी AMU से BTech पास किया। फिर उसके बाद UPSC की तैयारी में लग गया, 1 साल वहाँ की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में रहा AMU की, और उसके बाद से 2016 से लेकर अब तक मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में रहा। शुरू में मोहम्मद हाशिम के हुसूल तालीम में खासी मुश्किलात पेश आई, मगर वो उनका मर्दाना वार मुकाबला करते रहे और बिलाखिर मुश्किल रास्ते आसान होते गए। जी कह सकते हैं कि शुरुआत के दिनों में जैसा कि मैंने बताया, मैं गांव में था तो गांव में थोड़ी दिक्कत हुई। मैं मकतब में पढ़ाई किया और इसी वजह से मुझे बचपन में अलीगढ़ आना पड़ा। मेरे भाई, मेरी उम्र उस वक्त 11.5-12 साल के करीब थी कि अलीगढ़ ले आए। लेकिन हाँ, ये है कि एक बार अलीगढ़ आ गया तो मुझे कोई ऐसी ख़ास दिक्कत नहीं हुई। मैं वहाँ के समझिए कि सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ाई किया। हाशिम उस वक्त से ही कलेक्टर बनने का ख्वाब देखने लगे थे जब वो लफ्ज़ कलेक्टर के माने भी नहीं जानते थे। बचपन में मेरे अब्बा कहा करते थे कि बेटा कलेक्टर बनो, तो मुझे नहीं मालूम था कि क्या चीज़ होती है कलेक्टर। लेकिन जब मैं अलीगढ़ में आया और मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल वहाब ने हाई स्कूल के दौरान ही इसके बारे में बताना शुरू किया कि सिविल सर्विसेज क्या होती है, इसकी तैयारी क्यों की जानी चाहिए, तो हाई स्कूल के दौरान ही मैंने ये इरादा बना लिया था कि मैं इस इम्तिहान में बैठूँगा। और यही वजह है कि जब मैं BTech आया तभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी।
تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی اسکول کے دوران ہی مجھے اس کی تیاری کا خیال آ گیا تھا. ہاشم کو اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے میں یوں تو گھر پر سبھی کا تعاون ملا، مگر بڑے بھائی اور بھابھی نے ان کی سب سے زیادہ مدد کی اور انہیں کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں ہونے دی. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالوہاب اور ان کی وائف جو ہے نکہت نہال، ان کا بہت ہی زیادہ سپورٹ رہا میری تیاری کے دوران. مورل، فائنینشیل، ہر طریقے کا. یہ سمجھ لیجئے کہ میں بہت لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے بھیا بھابھی ملے. میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سننے والوں کو کہ کتنا زیادہ سپورٹ رہا. ایک بار میرے بھائی گھر پہ نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، تو پیسہ بھیجنے کی ضرورت تھی. تو اس وقت بارش ہو رہی تھی، تو بھابھی انتظار کر رہی تھی کہ بارش رکے اور وہ پیسہ ڈالنے جائیں. کافی دیر تک بارش نہیں رکی تو وہ بارش میں بھیگتے ہوئے بینک چلی گئی پیسہ ڈالنے، یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے کوئی دقت رہی ہو، اس وجہ سے اس نے فون کیا ہے پیسے کے لیے. تو بہت ہی زیادہ ان کا سپورٹ رہا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے تم یہاں پہ ہو کس کی وجہ سے، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالوہاب اور ان کی وائف کے سپورٹ کی وجہ سے ہوں. محمد ہاشم نے UPSC کا امتحان پاس کر لیا ہے، لیکن بہتر سے بہتر کی تلاش کے راستے میں ان کی جدوجہد اب بھی جاری ہے. ہاشم مانتے ہیں کہ اردو زبان اچھا کریئر بنانے میں اب تک ان کے بہت کام آئی ہے. جی، خاص وجہ ہے. میں شروع میں ہسٹری آپشنل لیا تھا، پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی میں آیا تو یہاں بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اردو آتی ہے، تو میں نے بتایا جی. تو انہوں نے کہا آپ اردو آپشنل لیجئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ میں ایک ایسے پریوار سے ہوں جہاں اردو سمجھیے گھر میں بولی سمجھی پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ جب میں علی گڑھ میں آیا تو وہاں پہ ہائی اسکول تک میں، بلکہ 11th کلاس تک میں اردو پڑھا، اور الگ سے بھی مجھے اردو شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا. مشاعرے سنتا تھا، اردو کی میگزینس پڑھتا تھا، تو مجھے اردو کی نالج پہلے سے تھی. یہی وجہ ہے کہ میں نے اردو کو آپشنل چوز کر لیا. اردو زبان سے وابستگی میں گھر کا ماحول ان کے بہت کام آیا، جہاں سبھی لوگ اردو بولتے اور لکھتے پڑھتے تھے. میرے ابا مولوی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ عربی اور فارسی پڑھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو خود بھی اردو پڑھائی جاتی ہے. تو بچپن میں انہوں نے ہمیں اردو، عربی اور فارسی گھر پہ ہی پڑھائی. تو گھر پہ ہمارے بہت ہی زیادہ اردو کا ماحول ہے. سبھی لوگ کم و بیش اردو بولتے ہیں، کتابیں پڑھی جاتی ہیں. تو اردو کا ایک اچھا ماحول ہے میرے گھر پہ. ملک کے اردو مدرسے نوجوانوں کے کافی کام آ رہے ہیں، اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اردو بطور اختیاری مضمون اعلیٰ عہدوں سے متعلق سرکاری امتحانات میں طلبہ کی کئی مشکلیں دور کر سکتی ہیں. میرا ماننا ہے کہ اگر مدارس کے بچے UPSC کی تیاری میں آئیں تو ان کو اردو کی وجہ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مدرسے میں زیادہ تر بچوں کو اردو پڑھائی جاتی ہے، اور اردو ایک اختیاری یا آپشنل مضمون کے طور پہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں. اور 1750 نمبر کے ریٹن ٹیسٹ میں جو ریٹن ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں 500 نمبر کا اختیاری مضمون ہوتا ہے. تو آپ ایک اچھا اسکور کر سکتے ہیں جو آپ کی کامیابی میں کافی حد تک فیصلہ کن رول ادا کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اردو اگر آپ کو آتی ہے تو UPSC امتحان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کہتی ہے کہ کوئی بھی میڈیم لے لیجئے. تو آپ نہ صرف اختیاری مضمون بلکہ جو جنرل اسٹڈیز کا پیپر ہے اور مضمون نگاری یا ایسے کا پیپر ہے وہ بھی آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ انٹرویو بھی دینا چاہیں تو وہ بھی اپنی اردو زبان میں دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر مدرسے کے بچے آئیں تو اردو کو ایک اختیاری مضمون اور میڈیم لے کے وہ اس میں جلدی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. زندگی میں سب سے بڑا سبق ہاشم نے یہ سیکھا ہے کہ ناکامیوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے. نوجوانوں کو ان کا مشورہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں مایوسی کے شکار نہ ہوں. میرا پیغام ان کو یہی ہے کہ دیکھیے، اس امتحان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سال میں ہی کامیابی نہیں ہوتی، عموماً 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں، فیلور آتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ڈی مورلائز مت ہوئیے، ڈی موٹیویٹ مت ہوئیے. اب ایک بار فیل ہونے کے بعد دوبارہ سے جذبہ جگائیے اور مستقل محنت اس میں چاہیے، لگن چاہیے. تو آپ لگے رہیے. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ مستقل اس میں محنت کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور اس میں کامیابی پائیں گے. تو محنت، لگن اور لگاتار محنت
آپ کرتے رہیے، میرا یہی آپ کو پیغام ہے۔ ہاشم اردو ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اور غالب و اقبال ان کے پسندیدہ شاعر ہیں۔ جی 2 شاعر ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ جہاں تک زندگی کی شاعری ہے تو وہ مرزا غالب کی شاعری ہے، جو زندگی میں اتار چڑھاؤ، خوشی اور غم ہیں، اس کی عکاسی مرزا غالب کی شاعری میں ہے۔ اور دوسرے ہیں موٹیویشنل شاعری، تو وہ مجھے علامہ اقبال کی پسند آتی ہے۔ تو یہ 2 شاعر ہیں جن کو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو میرا یہی پیغام ہے تیاری کرنے والوں کو کہ مایوس نہ ہو، آپ محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ دور حاضر میں بڑھی ہوئی مصروفیتوں کی وجہ سے لوگ کتابوں کی ورقگردانی سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ شاید بھولتے جا رہے ہیں کہ کتابوں کے مطالعے سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اس کی سوچ میں وسعت آتی ہے۔ کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہیں جو اس کی رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ کسی بھی زبان میں متن کا رشتہ قاری سے اور قاری کا رشتہ متن سے تبھی استوار ہوتا ہے جب اسے کتابوں کی شکل میں پڑھا جائے اور متن میں عام فہم زبان استعمال کی جائے۔ NCPUL کتابوں کی اشاعت کے ذریعے بھی اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کونسل کی شائع کردہ کتابیں ادیبوں، طالب علموں اور عام قارئین کے کافی کام آتی ہیں۔ آج کتابوں کی باتیں کے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شمع کوثر یزدانی۔ تو پہلے میں شمع کوثر میڈم کو یہ کتاب دیتا ہوں، بتائیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس کہانی کا نام اذان ہے، اس کے مصنف قاسم خورشید صاحب ہیں۔ اس کہانی کے ذریعے انہوں نے گاؤں کے ماحول کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ گاؤں میں کس طرح سے الگ الگ مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کے اور خوشی خوشی رہتے ہیں، باہمی ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بنا ان کو اپنی زندگی کا تصور بھی مشکل لگتا ہے۔ اس کہانی میں سر ایک کسان ہیں جن کا نام رام دین بابو ہے۔ رام دین بابو جو ایک کافی کھاتے پیتے کسان ہیں اور وہ ان کی زمین ہے جس پہ وہ کھیتی باڑی کراتے ہیں، اور اسی گاؤں میں ایک مسجد ہے جس کے مینار اس گاؤں سے کافی دور سے دکھتا ہے، یعنی کوئی اگر راستہ بھی بھٹک جاتا ہے اور اس کو وہ دور سے مینار دکھ جاتی ہے اور اس مینار کے ذریعے وہ اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ مسجد اس گاؤں کی شناخت بن چکی تھی۔ اس مسجد میں ایک امام صاحب تھے جو روز صبح اذان دیتے تھے، اور ان کی اذان کے ساتھ ہی رام دین جو ہیں ان کی بھی نیند ٹوٹتی تھی، وہ بھی صبح اٹھ کر اسنان دھیان کر کے پوجا پاٹ کر کے پھر اپنے دن چریا شروع کرتے تھے، یا کبھی امام صاحب کے ساتھ صبح میں گپ شپ بھی کرتے اور پھر اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکلتے۔ اس گاؤں میں ایک تالاب بھی ہے، تالاب کا پانی صاف ہے اور اس میں لوگ اسنان وغیرہ بھی کرتے ہیں، نہاتے ہیں۔ کروا چوتھ اور چھٹ کے وقت اس تالاب کی کافی صفائی کی جاتی ہے، جس کی صفائی میں سب لوگ، چاہے پنڈت دیا رام شرما کا لڑکا شیکھر ہو یا امام صاحب کا لڑکا شاہد علی ہو، سب مل جل کے اس میں صفائی کرتے ہیں اور اس کو ماحول کو صاف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کہانی میں اور آگے اس وقت ایک موڑ آتا ہے جب امام صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اچانک۔ امام صاحب کے انتقال سے سب سے زیادہ اثر رام دین کسان پہ ہوتا ہے، کیونکہ رام دین کسان ان سے کافی گہری دوستی تھی دونوں کی، اور دن میں کئی بار وہ بیٹھ کے سکھ دکھ کی باتیں کرتے تھے، اور ان کی اذان کے ساتھ رام دین کی صبح ہوتی تھی اور اپنا اسنان دھیان کر کے وہ آگے کی اپنی دن چریا شروع کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اچھی کہانی ہے
اور اس میں ہندو مسلم کس طرح سے مل جل کر ایک ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں میں کسی طرح کی کوئی نفرت کی بو بھی نہیں ہے، اس میں یہی بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی کہانیاں بچوں کے لیے اور بھی زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے. ٹوٹے ہوئے خوابوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے، دل نے جسے پایا. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام کشمیر یونیورسٹی کے اشتراک سے 23واں کل ہند اردو کتاب میلہ 15 تا 23 جون 2019 علامہ اقبال لائبریری میدان کشمیر یونیورسٹی حضرت بل سری نگر میں منعقد ہوگا. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں.